رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 9واں باب تعین کے لعین ہونے کے بیان میں، یعنی وہ جو فکسڈ انکم آتی فقیر کے واسطے، وہ جو ہے ملامتی جو ہے اماؤنٹ ہے اس کو جو ہے اور لینے والوں کے اوپر جو ہے ملامت کی گئی، اور اصول یہ رہا کہ اسلام نے ڈائریکٹ جو ہے منع نہیں کیا۔ اگر کوئی آگے پوچھتا کہ میرے کو تعین ملتا فلان جگہ سے وظیفہ میں تلے لوں کہ چھوڑ دوں کیا، بلکہ پوچھے تو خدا کا ذکر کرو کہ علماء اسلام بندگی میں سے پوچھے فلاں جگہ سے جا کے وظیفہ لے کے ہوں کیا، تو بندگی میں اجازت دی۔ پھر مگر بیان میں مسلسل جو ہے تعین کے اوپر جو ہے ملامت کی گئی ہے بیان، تو اور جو لینے والے فقراء ان کے پاس جو سبیت آتی تھی، جو فتو آتی تھی، اس میں جو ہے وہ فقراء جو تعین لیتے تھے کہیں سے وظیفہ لیتے تھے، وہ جو ہے اس میں حصہ نہیں لیتے تھے، وہ سبیت ان کے واسطے نہیں تھی، کیونکہ جو ہے وہ سبیت وہ فتو وہ فقراء متوکلین کا حق ہے جو اللہ کی ذات میں بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے، تو ان خود نہیں لیتے تھے اور جو ہے اپنے پر ملامت کرتے تھے، اور دوسرے فقراء بھی جن کے اوپر ملامت کرتے تھے تعین لینے والے، بلکہ ان کی بات کا برا نہیں جانتے تھے بلکہ لکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہے برا نہیں مانتے تھے۔ آگے دیکھیے، منقول ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے حضور میں، اب یہاں پہ جو ہے کل سے تھوڑی سبیت کی روایتیں بیچ میں آئی ہیں، سبیت کا جو سسٹم تھا کس طرح سے تھا۔ منقول ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے حضور میں سبیت کراتے تھے۔ سبیت کا جو سسٹم رہا ہے وہ بڑا اہم ہے قوم مہدویہ میں، یہ خاص ہے ولایت میں سے سبیت کا۔ رسول اللہ کی وسلم کا جو ہے ولایت میں جو ہے یہاں پہ ایک طریقہ ہے ارشادی کے افعال میں سے سبیت جو ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ مہدی موعود کے بعد جو آتا اس کو جو ہے پورا تقسیم کرتے، اور پھر جو ہے میں اسلام سامنے بیٹھتے، اور عامل سبیت ایک فقیر ہوتا، وہ جو ہے پورا بانٹتے تھے۔ تو دائرے میں بھی جتنا اہتمام رہتا تھا کہ اب ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہے بیٹھتے، ایک عامل رہتے سبیت کرنے والے، ان کے اوپر جو ہے 2 فقراء رہتے ان کو دیکھنے والے، برابر تقسیم ہونا، پھر ان کے اوپر جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہے دیکھا کرتے۔ تو اس طرح جو ہے مرشد دائرہ مطلب برابر طریقے سے جو ہے سبیت جو ہے مال جو بھی آ رہا وہ برابر طریقے سے جو ہے سبیت ہونا، مال برابر بانٹیں گے، بلکہ رسول وسلم جو ہے وہاں پہ بولے ہیں کہ وہ مال جو ہے برابر تقسیم کریں گے میں اسلام کے بارے میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے اور میں اسلام پہلے سے میں آپ کو کل کہا کہ سبیت جو ہے میں اسلام پہلے سے جو ہے کتنی سبیتیں دینا ہے وہ جو ہے پہلے سے فکس کر دیتے تھے۔ ایک فقیر کو جو ہے 3 سبیتیں، ایک کو جو ہے 5، ایک کو جو ہے 10، ان کے اہل و عیال کے حساب سے، ان کی استقامت کے حساب سے جو ہے وہ پورا فکس کر جاتا تھا۔ اب وہ پورے نمبرز کیلکولیٹ کر کے سمجھو 200 سبیتیں ہو رہی ہیں، فقراء 200 نہیں رہتے، سبیتیں جو ہے 200 ہو رہی ہیں، تو وہ آتا جو بھی آتا اس کو جو 200 اس میں تقسیم کرتے۔ اب وہ جو تقسیم ہے وہ جو ہے کسی کو 3 کسی کو 5 اس حساب سے جو ہے جیسا کہ جو ہے مرشد دائرہ جو ہے فکس کیے ہیں اس حساب سے ہوتا تھا۔ تو منقول ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے حضور میں سبیت کراتے تھے۔ ایک روز سید علاؤالدین مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ، قاضی علاؤالدین بدری جو مہاجر مہدی ہے وہ عامل سبیت تھے اسلام کے حضور میں، انہوں نے سبیت لینے والے، اب دینے کا جو طریقہ تھا بغیر چہرہ دیکھے کے دینا، چہرہ نہیں دیکھنا، خالی جو ہے دیتے چلانا۔ تو حضرت سید علاؤالدین بدری نے سبیت لینے والے بزرگ کے منہ کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہاری سبیتیں کتنی ہیں، پوچھ لیتے تھے تمہاری سبیت کتنی بول کے۔ وہ لوگ جو ہے ایماندار لوگ ہیں، صحابہ مہدی ہیں، میری سبیت مجھے جی نے اتنی فکس کی ہے، تو چہرہ نہیں دیکھنا بول کے بولے میں اسلام آپ جو ہے چہرہ دے کے پوچھے کہ تمہاری سبیتیں کتنی ہیں۔ فوراً جو ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میاں علاؤالدین کو فرمایا کہ میاں کسی کے منہ کی طرف مت دیکھو، آنکھیں نیچے کیے ہوئے پوچھو کہ تمہاری سبیتیں کتنی ہیں، اس لیے کہ لوگ جب کسی کا منہ دیکھتے ہیں تو بلحاظ ضرورت اس کی رعایت دامنگیر ہوتی ہے، اس کی رعایت کہیں کرنا دی، اپنے دیکھتے جو کہیں اپنا چہرہ آتے ذرا آپ کو خیال نہ آ جائے اس کے بارے میں کہ اس کو جو ہے کچھ اور ملنا چاہیے، بلکہ خالی بغیر دیکھے کہ جو ہے سبیت بانٹ دی جاتی تھی۔ اور نیز میاں نعمت رضی سے منقول ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام عشر کو بھی بعض اوقات وہیں مستروں کو جو ہے دیتے اور پوچھتے کہ کیا عشر میں سے کچھ بچ گیا ہے، تو یاراں جواباً عرض کرتے کہ میرا جی کچھ نہیں، اس کے بعد میں اسلام کھڑے ہو جاتے۔ طریقہ یہ تھا جو کچھ کے پہلے فتو آتی اس میں سے جو ہے عشر علیحدہ کر دیا جاتا تھا اور سبیت جو ہے باقی کی تقسیم کر دی جاتی تھی۔ پھر بعد میں وہ عشر جب حالات خراب ہو جاتے مستروں کا، تو مستر جو رہتا جو فاقہ جن کے اوپر 3 دن کا گزرا ان کو جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا۔ بعض وقت جو ہے فاقہ سخت چلتے رہتا تھا آلریڈی، تو اس وقت پہ عشر بھی جو ہے نکالتے الگ، پھر وہیں پہ جو ہے مستروں کو جو ہے تقسیم کر دیتے تھے، اس کے جھٹک کے اٹھتے تھے میں اسلام جو ہے۔ اور میاں نعمت رضی نے بھی بعض وقت ایسا ہی کیا ہے، اور نیز واضح ہو کہ بھیلوٹ میں میرا سید محمود رضی اللہ عنہ خود سبیت کے لیے بیٹھتے تھے،
اگرچہ کہ آپ کے ختم مبارک میں درد تھا، جس وقت ناسور پڑ گئے تھے پیر میں، اس وقت بھی جو ہے طبیعت کا جب اگر ہوتا تو آپ آتے تھے چارپائی پہ، آپ بیٹھ کے جو ہے نظر کرتے تھے پوری طریقے سے. اگرچہ کہ آپ کے ختم مبارک میں درد تھا اور میاں قطب الدین اور میاں بابن سانجوری سویت کرتے تھے، یہ لوگ سویت کرنے والے فقراء تھے، اور ان پر میاں لاڑ امام کو مقرر فرمایا تھا اور خود بھی بیٹھتے تھے، اور اکثر میاں علاؤدین مہاجر سویت کرتے تھے. دو فقراء جو ہے تقسیم کرنے والے، ایک ان کے اوپر جو ہے برابر جو ہے طریقے سے تقسیم کیا جانا نہیں جانا، اس کے اوپر جو ہے مرشد دائرہ جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے، اور اکثر جو ہے میاں علاؤدین مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ سویت کرتے تھے. اسلام کے دور میں جو ہے آپ کو جو ہے مقرر کیا گیا تھا. یہ قاضی علاؤدین بدری ہیں، وہی صحابی جن کو جو اسلام بیعت لیے ہیں، جن کے تعلق سے وہاں پہ کعبۃ اللہ میں جب اسلام دعویٰ کیے ہیں، تو جو صحابہ کی جو بیعت لیے تھے، ایک بندے میں شاہ نظام اور دوسرے قاضی علاؤدین بدری تھی. ہمارے استاد محترم یحییٰ بھائی انہی کی اولاد سے ہیں، قاضی علاؤدین بدری. اور یہ جو میاں لاڑ امام ہے، یہ اسلام کے پاس کے جو ہے امام تھے، نماز کی جو ہے امامت یہی کرتے تھے. یہ لاڑ شاہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، دو صحابہ ہیں لاڑ کے نام سے، ایک بندگی میں لاڑ شاہ جو اسلام کے خسر ہیں، بی ملکان کے والد ہیں، اور ایک لاڑ امام ہے. یہ جونپور سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں اسلام کے ساتھ، میاں لاڑ امام. اسلام نے جو ہے اپنی جماعت کا ان کو امام بنایا تھا. اور بندگی میرا سید محمود رضی اللہ عنہ بلکہ تمام مہاجرین کوئی تکلف نہیں کرتے، جو کچھ موجود رہتا مہمان کو کھلا دیتے، ولیکن گیہوں اور گائے کا گھی بزرگوں کو کھلاتے، اور باقی فقیروں کو جوار یا باجری میٹھے تیل کے ساتھ کھلاتے، اور اگر لوگ بہت ہوتے تو بزرگوں کو بلا کر اچھی چیز کھلاتے، باقی لوگوں کو اسی جگہ بھیج دیتے. اور جو مہاجرین کے ملاقات یا اجماع کے لیے حاضر ہوتے 2-3 روز رہ کر سب چلے جاتے، اور اگر کوئی مہاجر زیادہ روز رہتے تو ان کو سویت بھیجی جاتی اور کہتے کہ جو کچھ کے رضا ہو کھاؤ. اس کو ہر روز مہمان نہیں کرتے مگر 3 روز. رسول اللہ فرمائے مہمان جو ہے 3 دن کا بولے تو 3 روز جو ہے مہمانی جو ہے ان کو اچھا مہمان آتا تو اس کو اچھا کھلاتے پلاتے. اگرچہ کہ یہاں پہ جو صرف 1 ٹائم 2 ٹائم کھا رہے ہیں، اگر مہمان آتا تو اس کو 3 ٹائم جو ہے کھلایا جاتا تھا. 3 دن سے اگر انہیں جو ہے زیادہ رہتا ہے تو جو ہے اب جیسا دوسرے فقراء رہ رہے ہیں ویسے جو ہے ان کو جو ہے رہنا ہوتا. اور نیز واضح ہو کہ بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ خود سویت کے لیے بیٹھتے تھے، اور بعض وقت اپنے ہاتھ سے روٹی تقسیم کرتے، اور سویت کرنے والوں کی نگرانی کے لیے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے داماد ملک اسماعیل رضی اللہ عنہ بیٹھتے، اور نیز میاں نعمت رضی اللہ عنہ کے وقت میں میاں بابو رضی اللہ عنہ سویت کرتے تھے. جس وقت کہ میاں نعمت رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوتی اور سویت ہوتی تو جو کچھ باقی رہتا اس کو میاں نعمت رضی اللہ عنہ مستروں کو جا بجا تقسیم کرتے، دوسری جگہ پہ جو ہے تقسیم کرتے. اور بعض برادروں نے میاں نعمت رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ان سے خیانت ہوتی ہے، یعنی جو تقسیم کرنے والے ہیں ان سے خیانت ہوتی، برابر جو تقسیم نہیں ہو رہا اس کی شکایت کریں. تو حضرت دیکھیے اس کا جو طریقہ نکالے ہیں. اس کے بعد میاں نعمت نے فرمایا کہ جس وقت سویت ہوتی ہے ان پر 4 شخص تحقیق کے لیے بیٹھیں گے. اگر تنگ آ جائے، یہ تقسیم کرنے والے تنگ آئے، میرے کو کیوں بیٹھے ہوئے نا، اگر تنگ آ جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ خیانت کرتے تھے. اگر نہ تنگ آ گئے فقراء، میرے اوپر کئی کو بیٹھے ہوئے 4 لوگ میرے اوپر جو ہے برابر کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں، اگر تنگ آ جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ خیانت کرتے تھے. اس کے بعد جب 4 اشخاص بیٹھے تو وہ تنگ آ گئے اور سویت کرنی چھوڑ دی اور ملک جی رضن کے دائرے کو چلے گئے. دیکھیے ہر جگہ جو ہے الگ الگ طرح کے جو ہے فقراء رہتے ہیں، جو ہے ہر ایک کو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے رکھا ہے دائروں میں طریقہ. اس واسطے جو ہے مرشد دائرہ، ان کی نگرانی، ان کی اصلاح، یہ پورا طریقے سے جو ہے یہ بلڈ اپ ہوتا تھا. اور سویت کا طریقہ بھی یہ تھا. اسلام کے حضور میں باقاعدہ فقراء بیٹھتے، ہاتھ پھیلا کے جو ہے ان کو ہاتھ پھیلانا تھا، جو بھی تقسیم ہو رہا. تو بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے عمرہ وزراء بھی تھے جو ترک کر کے آئے ہوئے تھے، اور ان لوگ بھی جو ہے ہاتھ پھیلانے کے سے شرم آ رہی تھی ان لوگوں کو. یہاں آ کے فقراؤں کے پاس فقراؤں کی جماعت میں بیٹھ کے اب سویت ہو رہی، جو بھی آ رہا پیسے آنے یا جو ہے کھانا پینا جو ہے تقسیم ہو رہا، گڑ کے ٹکڑے بھی آئے تو جو ہے اسی طرح جو ہے لینا ہے، تو ان کو شرم آتی تھی. اسلام یہ جو ہے اس بات کو سمجھ گئے تو اسلام ان کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہیں، اور آپ ہاتھ پھیلا کے اسلام لیے ہیں سبھی. تو ان کو جب اطمینان ہوا، خلیفۃ اللہ بیٹھے ہوئے اپنے ساتھ، اپنے مرشد اپنے آقا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے بیٹھے ہوئے، تو بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کے بعد جو ہے لیا ہے. یہ اخلاق ہے، یہ بلند اخلاق خادم الاسلام کے. نقل ہے کہ قصبے بڑلی میں میاں نظام رضی اللہ عنہ کئی 100 طالبوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے. خدا تعالیٰ گیہوں بھیجا تھا. ملک الہداد رضی اللہ عنہ حضرت خلیفہ گرو سویت پر عامل تھے، اور میاں نظام رضی اللہ عنہ سویت کے لیے بیٹھے اور فرمایا کہ ملک الہداد
تم ایک سویت زیادہ لو. حضرت کو جو ہے بولے کہ زیادہ لو. ملک رضا نے فرمایا کہ بندہ فقیروں کا حق کیوں کر لے گا؟ میاں نظام رضا نے فرمایا کہ بندے کو آتا ہے، بندہ دیتا ہے، مطلب میں مرشد ہوں، میرے کو آرام پہ دے رہا ہوں آپ کو. ملک رضا نے فرمایا کہ فقیروں کے لیے آتا ہے. چند بار اس بات میں تکرار ہوئی اور نیز میاں الہادات رضی اللہ نے سویت نہیں لی. نقل ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کو انگور بھیجا تھا اور میاں سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ نے ایک خوشہ میرا سید حمید رضی کے ہاتھ میں دیا. وہ تقسیم ہونا تھا، ایک خوشہ جو ہے بچے کو دے لو اسلام کے بیٹے کو، بی ملکان سے جو بندگی سید حمید ہے. تو اسلام نے فرمایا کہ فقیروں کا حق ہے، کس لیے دیے؟ برادروں نے کہا، دوسرے بھائیوں نے کہا کہ میرا جی معاف فرمائیں. اسلام نے فرمایا کہ فقیروں کا حق ہے، سب فقراء کے پاس معاف کراؤ. پورے فقراء کے پاس جا کے جو ہے معاف کراؤ، بولے پورے فقراء کے پاس جا کے جو ہے دے دیا گیا. سب جو ہے معاف کرو، اپنا اپنا حصہ جو آیا تھا پوروں کے پاس جو ہے اسلام معاف کرانے لگا ہے. بچے کو دے دیا گیا، شاید جو ہے وہ استعمال بھی ہو گیا، تو جو ہے اسلام جو ہے سب سے جو ہے معافی کرنے لگے. اسلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے یہ. لیکن دیکھیے جو اصول ہے، جو طریقہ جو بتایا گیا ہے، جو اخلاق ہے یہاں پہ جو پیش ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفے مشترک ہے، اسی تعلق سے جو ہے حدیث لی گئی، مطلب جو ہے سب میں جو ہے بٹنا ہے. اور نیز حاجی عبداللہ مہاجر مہدی سے منقول ہے کہ فتح خان نے 1000 تنکے بھیجے، 1000 تنکے بھیجے تھے. بندگی میں نظام رضی اللہ عنہ سویت فرماتے تھے. ملک الہادات رضی اللہ عنہ سویت پر عامل تھے. یہ وہی روایت جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہو رہی دوسرے الفاظ کے ساتھ کہ جو حضرت بولے آپ جو ہے لے لو، آپ جو ہے نہیں لیے. لمبی روایت ہے. آگے جو ہے لکھا ہے، نقل ہے کہ میاں نعمت رضی اللہ عنہ سے برادران دائرہ نے عرض کیا کہ یہاں مہدی علیہ السلام کی پیروی کامل ہے، مہدی علیہ السلام کی ایک پیروی کس لیے نہیں کرتی؟ مہدی علیہ السلام نے بیوی ملکان کو 3 سویتیں عطا کی ہیں، آپ اپنے گھر میں کس لیے نہیں دیتے؟ میاں نعمت نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام کے تمام یاروں نے اتفاق کر کے دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمان زیادہ آتے تھے. برادروں نے میاں نعمت سے کہا کہ ہم سب راضی ہیں، مہدی علیہ السلام کی پیروی فرمائیں. میاں نعمت نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام مرشد تھے اور ہم طالب ہیں. مہدی علیہ السلام نے بندے کو 1 سویت دی تھی، یہی 1 سویت کافی ہے. مرشد دائرہ ہو گئے بعد میں، جب تو فقیر تھے، بیوی بچے، آپ کو 4 بیویاں تھیں 6 گھروں میں، اور جو ہے کئی مہمان آتے جاتے، کئی 100 مرشدوں کے طالبوں کے جو ہے مرشد فقراء میں. ہمارے اسلام چونکہ مقرر کر دیے تھے تو صحابہ ایک کام یہی کرے ہیں کہ چونکہ مہدی موعود نے مقرر کیا تھا اپنے کو، تو نہ جو ہے مرشد بننے کے بعد بھی وہی رکھے، کیونکہ خلیفۃ اللہ کا تھا وہاں پہ مسئلہ. خلیفۃ اللہ نے فکس کیا ہے تو اللہ کے حکم سے فکس کیا ہے. بعد میں جو ان کے ہاتھ میں تھا انہوں کس کو کتاب فکس کرنا، کیا کرنا، بدلنا کرنا. یہ لوگ جو ہے صاحب دائرہ ہونے کے بعد نہیں بدلے اپنی اپنی سویت. ثانی مہدی کی آپ کل پڑھے، میں اسلام جو ہے 10 سویتیں فکس کرے تھے، بیوی قدبانو بول بھی جائے، وہ تنگ ہو جا رہے تھے حالات. اب بعد میں جو ہے مرشد دائرہ ہو گئے، کئی مہمانوں کا آنا جانا ثانی مہدی کے دائرے میں، بچے ہو گئے، وہ بھی ہو رہا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بول بھی جائے تو آپ جو ہے سختی سے منع کریں، آنکھوں میں آنسو ڈالی بول کے. تو حضرت فرمائے کہ میں اسلام نے بندے کو 1 سویت دی تھی، یہی 1 سویت کافی ہے. اس کے بعد تمام یاروں نے کوشش کی اور اتفاق کر کے دیا. 1 روز گزرا، دوسرا روز ہوا، برادروں پر فاقہ پڑا. جو سویت کے برادروں نے دی تھی وہ سب برادروں کے پاس لائے اور سویت کروا دیا. تو حضرت کو تمام برادران وہی بولے، میں اسلام نے اپنی بیوی کو 3 دیے تھے، آپ جو ہے چونکہ مرشد ہو گئے، آپ کے گھر پہ بھی جو ہے زیادہ آتا، آپ جو ہے 3 سویتیں لے لو. تو بولے پورے وہاں پہ جو ہے اتفاق سے دیتے، تو ہم بھی اتفاق کرتے پورے دیتے. بول کے بولے نہیں مانے، بہت جو ہے عاجزی کر کے دیے، تو جو آپ سویت ایکسٹرا لے لیے. دوسرے دن فاقہ ہوتے کیا کریں، وہ سویت جو ہے پھر فقراء میں تقسیم کر دی گئی. اور نیز میرا سید محمود ابن سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی روش ہم نے ایسی دیکھی ہے کہ جس وقت دائرے میں استرار یعنی فاقے پر فاقہ ہوتا اور میرا سید محمود رضن کو خبر ہوتی، اگر اس وقت کھاتے رہتے تو کھانا چھوڑ دیتے اور فرماتے کہ کھانا اٹھا لو، برادراں بھوکے ہیں، بندہ کیوں کر کھائے. اس کے بعد بی بی قدبانو رضی اللہ عنہ کوئی چیز گزرانتے تو اس وقت کچھ کھاتے. یعنی ایسا کئی وقت ہوا ہے، ثانی مہدی کھانا کھاتے رہتے، فاقے کی تیلا ہوتی تو اب جو ہے کھانے پہ سے ہاتھ اٹھا لیتے. دائرے میں دوسرے فقراء جو ہے بھوکے ہیں، تو بی بی قدبانو کچھ بھی زیور وغیرہ رہا تو لا کے ڈالتے تھے، یہ اللہ دیا، تو جو ہے بیچ کے پوروں میں تقسیم کرا کے یہ فقراء کھاتے، تب جو ہے مرشد کھاتے تھے. اور نیز ایک وقت میاں سومار مہاجر نے میرا سید محمود رضن کے دروازے پر کھڑے ہوئے آواز دی اور کہا، میرا رضن نے دایا رتنی کو بھیج کر دریافت کروایا کہ کیا کہتے ہو. میاں مذکور نے کہا کہ دائرے کے فقراء بہت بھوکے ہیں اور بعض حضرات پر فاقہ ہے.
داعیہ کو بھیجا ہے تو آپ جو فقیر آئے ہوئے تھے بولنے کے واسطے آئے تھے مرشد کو کہ جو ہے دائرے میں کچھ سخت فاقہ چل رہا ہے. تو داعیہ جو ہے سنتے ہی بولے، داعیہ نے کہا میراں کھانا کھا رہے ہیں اس وقت مت کہو، بھی مت بولو کھانا کھا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اگر سن لیں گے تو کھانا روک دیں گے، اس کے بعد کہو. تو تھوڑی دیر ہو گئی تو حضرت ثانی مہدی جو ہے میراں سید محمود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا کہتے ہو، ان کے اندر سے پوچھے، اور میاں سومار ان کو گھر میں سے آواز دی اور فرمایا کہ میاں سومار کیا کہتے ہو. میاں سومار نے کہا کہ میراں جی کچھ نہیں پوچھتا ہوں. خاموش ہو گئے کہ میراں کیا کرتے ہیں، خالی پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے میراں جی کیا کرتے ہیں. بعد ازاں تاکید کر کے پوچھا کہ سچ کہو کہ کس کام کے لیے آئے تھے. اس کے بعد بہت تاکید کر کے پوچھا کہ سچ کہو. میاں مذکور نے کہا یعنی حضرت سومار نے کہا کہ برادراں بھوکے. اس کے بعد میراں رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں میں پانی بھر لایا اور فرمایا کہ کھانا اٹھاؤ کہ یہ بندہ خاک کھائے، کیونکہ برادراں بھوکے ہیں اور بندہ کھائے. اس کے بعد بی بی قدبانو رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز گزرانی، بس اس وقت میراں رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا اور اس چیز سے غلہ لائے اور دائرے میں آواز دی کہ جو شخص مستر ہے سویت لے. بعض مستروں نے لی اور بعض برادروں نے نہیں لی. ان کو سویت کرنے والے نے اور آواز دی اور کہا کہ تم کس لیے نہیں لیتے، تمہارے کو بھی فاقہ تھا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مستر نہیں ہیں، اب ہم مستر نہیں ہیں. سویت کرنے والے نے پوچھا کہ تم کہاں سے کھائے، کہا کہ آج ہم نے قرض کر لیا، قرض کر کے کھا لیا. بعض خدا کے طالب ایسے دیانت دار تھے کہ مستروں کا حق نہیں کھائے. تو ایسے ٹف ٹائم میں انہوں بولے اب ہم متوکل نہیں، ہم مطلب جو ہے ہم کو فاقے کی برداشت نہیں کر کے جو ہے ہم جو ہے قرض لے کے کھا لیے. اب یہ ان لوگوں کا حق ہے جو ابھی تک جو ہے ہارے نے فاقے سے، جو بیٹھے ہوئے توکل کر کے جو ہے اللہ کی ذات پہ بیٹھے ہوئے. یہ رخصتی عمل ہے، یہاں پہ برداشت نہ کر سکا تجھ نے، امانہ یہ جو ہے قرضہ لی تھی. تو دیکھیے کیسے مستراں تھے، کیا لی ہوں گے، ایک ٹائم کا کھا لی ان لوگاں. تو بس ہے ہم مستر نہیں ہیں بول کے بولے. وہ لوگوں کا حق ہے جو ابھی بھی بیٹھے ہوئے بھوکے. کتنے جو ہے دیانت دار تھے. یہ دیانت داری ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے. انشاءاللہ آگے کی جو روایتیں انشاءاللہ اگلی شخص میں پڑھیں گے.